بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ محبتوں کی بز میں محبتوں کی بات کر، تو شہد شہد حلاوتوں کی بات کر۔ یہ بو جہل کی کون تجھے حرکتیں سکھا گیا، کبھی جو تیرے دل سے جمال مصطفیٰ گیا، خدا گواہ ہاتھ سے تیرا خدا گیا۔ دلوں میں جوش و جذبہ محبت رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاس باں ہیں پاس باں، ہم چادر بطول کے پاس باں ہیں پاس باں۔ دوستو السلام علیکم۔ آج ہم ایک سیریز کر رہے ہیں آج سے، اس میں لاہور ہائی کورٹ میں 295C کے حوالے سے جو کیسز اپیل میں پیش ہوئے ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ آج ہم جس کیس کی بابت بات کر رہے ہیں وہ اس کیس کا عنوان ہے بشیر احمد ورسس اسٹیٹ، بشیر احمد بنام سرکار، مقدمہ قتل نمبر 45/2003، فوجداری اپیل نمبر 247/2003، اور اس کا فیصلہ 14 ستمبر 2004 کو ہوا۔ اس میں جو تھا جو فیصلہ لکھا گیا، جناب جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے فیصلہ لکھا، اور اس کیس کی بابت میں یہ عرض کر دوں کہ اس کو رپورٹ کیا گیا 2005 YLR 985 لاہور میں۔ فیصلہ جسٹس اعجاز احمد چودھری نے سنا، لیکن کیونکہ یہ ڈی بی سنتی ہے، ڈبل بینچ سنتا ہے اس کو، دوسرے ان کے ساتھی جو تھے وہ جسٹس محمد فرخ محمود تھے، تو یہ اس کیس کے متعلق ابتدائی معلومات آپ کو میں نے پیش کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ اب ہم اس کا مختصراً جائزہ لیں گے، کیونکہ ورنہ تو پھر اگر پورا فیصلہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا تو بڑی لمبی ویڈیو بن جاتی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 295C کے تحت آج تک کسی کی سزا پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہائی کورٹس میں 700-800 سے زیادہ کیسز ابھی تک پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں۔ 295C ایک ایسا سیفٹی وال ہے کہ جو قانون کو ہاتھ میں لینے سے روکتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی اس طرح کا جرم کا ارتکاب ہوا ہے، توہین کی ہے، تو اس کے ساتھ قانون کے مطابق نپٹا جائے، اسے لوگوں کے قہر سے بچایا جائے۔ لیکن مغربی ممالک اور نام نہاد NGOs جو ہیں ہمارے ہاں، جو مغرب کے ایجنڈے پر کار فرما رہتی ہیں ہر وقت، ان کی فنڈنگ سے چلتی ہیں، وہ شور و غل مچاتی رہتی ہیں کہ جی 295C ختم کیا جائے پاکستان میں، کیونکہ نظام انصاف ٹھیک نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو پھنسا دیا جاتا ہے۔ اس فیصلے کے ذریعے مقدمہ قتل نمبر 45/2003 نمٹایا گیا، جو بشیر احمد اپیل کنندہ کو دی گئی سزائے موت کی توثیق کے لیے بھیجا گیا۔ نیز اس کی طرف سے دائر کی گئی فوجداری اپیل نمبر 247/2003 کا بھی فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب کے الفاظ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، ان کا فیصلہ پڑھ رہا ہوں، جو معزز ایڈیشنل سیشن جج بہاول نگر کے فیصلے مورخہ 6/8/2003 کے خلاف دائر کی گئی، جس کے مطابق اپیل کنندہ کو زیر دفعہ 295C تعزیزات پاکستان کے تحت سزائے موت دی گئی، نیز 1 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔
جس کی عدم ادائیگی کی صورت میں سے مزید 6 ماہ قید بامشقت بھگتنی ہے۔ تاہم اپیل کنندہ کو زیر دفعہ 295 تعزیزات پاکستان ارتکاب جرم سے بری کر دیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کیس کے مختصر فیکٹس بتا دیتا ہوں۔ میں اس کو بیان کرنے کے قابل تو نہیں ہوں، مجھے بڑا کہ تکلیف ہے، بہت سے الفاظ جو ہے وہ اوریجنل جو ہے اس کا فیصلہ اس میں لکھے ہوئے، لیکن میں نہیں بول سکتا۔ اپیل کنندہ بشیر احمد کو مندرجہ ذیل الفاظ بولتے سنا کہ اسے ملزم کو بھی معراج پیش آئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بیس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے ساتھ کعبہ ایک عظیم ترین بت ہے، نماز ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تمام کلمہ گو لوگ کافر ہیں، پیغمبروں کی کوئی حیثیت نہیں، یہ بہت سی باتیں اس طرح کی اس نے بذات خود امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یہ اس طرح کی باتیں تھیں۔ اس کے خلاف مولانا محمد قاسم شجاع آبادی نے اس اپیل کنندہ کی گمراہ کن تعلیمات، گستاخانہ اور اہانت آمیز الفاظ بھی کیسٹوں میں ریکارڈ کر لیے، جن کی تصدیق کی جا سکتی ہے۔ اس کے گواہان میں ماسٹر غلام حسین، محمد ارشاد راؤ، لیاقت علی، حاجی محمد یعقوب اور محمد امین سے ان الزامات کی تصدیق کی۔ سب سے پہلے انہوں نے تحصیل کونسل بہاول نگر سے ایک قرارداد منظور کرائی اور پھر مقدمہ کے اندراج کے لیے ایک درخواست دی۔ اب یہ الفاظ تھے جی اس شخص کے جس نے یہ باتیں ساری کی، جس کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ عدالت نے تمام جو ٹرائل کورٹ میں باتیں ہوئی تھیں، ٹرائل کورٹ میں جس طرح کیس چلا، تمام گواہوں کے ایک ایک جو اس کا بیان تھا اس کا جائزہ لیا، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ فیصلے پر پہنچی کہ یہ جو اپیل ہائی کورٹ کے سامنے پیش کی گئی ہے اس کا کیا کیا جائے۔ تو دوستو میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں جو الزامات لگائے گئے فرداً فرداً، اور جو گواہان نے باتیں کی ان کے حوالے سے آپ کو میں عرض کرتا ہوں کہ کیا صورتحال تھی اور عدالت نے اس کا کس کس حساب سے دیا۔ جہاں تک دفاع کی گواہی کا تعلق ہے، گواہ صفائی نمبر 1 چودھری نیاز احمد اپیل کنندہ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ گواہ صفائی نمبر 2 محمد اکرم اپیل کنندہ کا مظاہرہ ہے اور اس کے بیٹوں نے اس سے دکان کرائے پر لی ہے جہاں وہ اپنا کاروبار کر رہا ہے۔ گواہ صفائی نمبر 3 محمد اسلم عارف والا میں رہتا ہے۔ اب یہ ان کے گواہان کے متعلق جو تھی نا، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان کے گواہان تھے جو کہ صفائی کے لیے تھے۔ اب ہم عدالت کی جو ہے وہ اس موقف کی طرف آتے ہیں جس کی وجہ سے انہوں نے ان کی سزا جو ہے وہ بحال رکھی 295 سے۔ جہاں تک اپیل کنندہ کا مظاہرہ اور اس کے بیٹوں نے اس سے دکان کرائے پر لی ہے جہاں وہ اپنا کاروبار کر رہے ہیں۔ گواہ صفائی نمبر 3 محمد اسلم عارف والا میں رہتا ہے۔ یقینی طور پر ان میں سے کوئی بھی دوران تفتیش اپیل کنندہ کی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں ہوا۔ نیز دوران اجرا انہوں نے کہا کہ وہ پہلی دفعہ عدالت میں گواہان صفائی کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ اپیل کنندہ کے بیٹوں کے بے حد اسرار پر پیش ہوئے۔ ان کے بیانات کو گواہان استغاثہ کے بیانات پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، جن کے بیانات کو دوران اجرا غلط ثابت نہیں کیا جا سکا اور وہ قابل اعتبار ثابت ہوئے۔ ممکن ہے کہ اپیل کنندہ نے گواہان صفائی کے روبرو گستاخانہ اور اہانت آمیز الفاظ نہ بولے ہوں، لیکن ان کے بیانات یہ ثابت کرنے کے لیے کافی نہیں کہ گواہان استغاثہ دروغ کوئی کر رہے ہیں۔ زیر دفعہ 295 جرم متشکل کرنے کے لیے گواہان کی تعداد درکار نہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے،
اور یہ بھی ضروری نہیں کہ گستاخانہ اور غلیظ زبان کسی عوامی مقام پر بلند آواز میں یا کسی ملاقات میں استعمال کی جائے یا پھر کسی خاص جگہ استعمال کی جائے، بلکہ کسی ایک گواہ کا یہ بیان کہ کسی شخص نے گھر کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق توہین امیز زبان استعمال کی ہے، اس قسم کی توہین کے مرتکب کو سزائے موت دینے کے لیے کافی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے مندرجہ ذیل واقعات اس امر کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اب یہ جو واقعات ہیں یہ جناب جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے اپنے فیصلے میں لگے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا شخص کے پاس ایک لونڈی تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کیا کرتی تھی۔ اس نابینا شخص نے اسے اس حرکت سے باز رہنے کا حکم دیا اور اسے ایسا نہ کرنے کی تنبیہ کی، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ ایک شب جب وہ حسب معمول رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی تھی، اس نابینا شخص نے چھری اٹھائی اور اسے ہلاک کر دیا۔ اگلی صبح جب اس عورت کے قتل کا مقدمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا یہ کام کس نے کیا، کھڑا ہو جائے اور اقبال کرے، کیونکہ جو کچھ اس نے کیا اس کے باعث میرا اس پر حق ہے۔ اس پر نابینا شخص کھڑا ہو گیا اور لوگوں کو چیرتا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور بولا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس لونڈی کو قتل کیا کیونکہ اس نے آپ کو گالیاں دی تھی، میں نے مسلسل سے منع کیا مگر اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس سے میرے دو خوبصورت بیٹیاں اور وہ میری بہت اچھی ساتھی تھی، مگر کل جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا شروع کی تو میں نے اپنی چھری اٹھائی اور اس کے پیٹ پر حملہ کیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں گواہ رہنا، اس عورت کا خون رائے گاں گیا۔ یہ ابو داؤد جلد دوم صفحات 355 تا 357 ہے۔ یہ ریفر کیا ہے آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی، اس کو ایک شخص نے قتل کر دیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بے حقیقت قرار دیا۔ آگے جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں، حضرت عمیر ابن امیہ کی سند سے روایت ہے کہ اس کی ایک مشرکہ بہن تھی جو اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات پر طعنے دیتی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہا کرتی تھی۔ آخر کار ایک دن انہوں نے اپنی تلوار سے اسے ہلاک کر دیا۔ اس کے بیٹے چلائے اور بولے، ہم ان قاتلوں کو جانتے ہیں جنہوں نے ہماری ماں کو ہلاک کیا اور ان لوگوں کے والدین مشرک ہیں۔ عمیر نے سوچا کہ اس عورت کے بیٹے کہیں غلط اشخاص کو قتل نہ کر ڈالے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آج پورے معاملہ کی اطلاع آپ کو دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کیا تم نے اپنی بہن کو مار ڈالا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت میں فرمایا، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی وجہ سے نقصان پہنچا رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے بیٹوں کو بلایا اور قاتلوں کے متعلق دریافت فرمایا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کی بطور قاتل نشاندہی کی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا اور اس کی موت کو رائے گاں قرار دیا۔ یہ مجموعہ الزوائد و مناب الفوائد جلد پنجم صفحہ 266 اس کا ریفرنس جناب جسٹس نے دیا ہے۔ جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے اپنے فیصلے میں مزید آگے لکھا، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کہا، میں برداشت نہ کر سکا اور انہیں قتل کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس عمل کی توثیق فرمائی۔ اس کا ریفرنس جناب جسٹس نے دیا، الشفا از قاضی ایاز جلد دوم صفحہ 285۔ مندرجہ بالا وجوہ کی بنا پر تعزیزات پاکستان کی دفعہ 295 کے تحت اپیل کنندہ کی سزا برقرار رکھی جاتی ہے۔ یہ فیصلہ جناب جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے کہا۔ آگے وہ لکھتے ہیں، جہاں تک سزا کی مقدار اور حجم کا تعلق ہے، بلا شبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو معاف کر دیا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا کرتے تھے، لیکن فقیہوں کا موقف ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کو معاف کر دینے کا اختیار تھا
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، جبکہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکبین کو معاف کر دینے کا کوئی اختیار نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی حیثیت سے قرآن پاک نے ناراضی کے ہلکے سے اظہار کو ممنوع قرار دیا اور اعلان کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے شادی ممنوع ہے اور مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے، ورنہ وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہوں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، نہ داخل ہوا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں اس صورت کے کہ تم کو کھانے کے لیے آنے کی اجازت دی جائے، اور نہ کھانا پکنے کا انتظار کیا کرو، لیکن جب تمہیں بلایا جائے تو اندر چلے اور پس جب کھانا کھا چکو تو فوراً منتشر ہو جاؤ، اور نہ وہاں جا کر دل بہلانے کے لیے باتیں شروع کر دیا کرو۔ تمہاری یہ حرکتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث بنتی ہیں، پس وہ تم سے حیا کرتے ہیں اور چپ رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی شرم نہیں کرتا حق بیان کرنے میں، اور جب تم مانگو ان سے کوئی چیز تو مانگو پسے پردہ ہو کر، یہ طریقہ پاکیزہ تر ہے تمہارے دلوں کے لیے نیز ان کے دلوں کے لیے، اور تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم اذیت پہنچاؤ اللہ کے رسول کو، اور تمہیں اس کی بھی اجازت نہیں کہ نکاح کرو ان کی ازواج سے ان کے بعد کبھی، بے شک ایسا کرنا اللہ کے نزدیک گناہ عظیم ہے۔ الحزاب 53۔ یہ صورت الحزاب کا ریفرنس آنریبل جسٹس اعجاز احمد چودھری صاحب نے دیا ہے۔ آنریبل اعجاز احمد چودھری صاحب چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ رہے، سپریم کورٹ کے بھی جج رہے، اور لاہور میں ایوان اوقاف پہ شاہ چراغ مسجد میں اکثر جمعہ پڑھنے آتے تھے، جہاں پر یہ ناچیز بھی جمعہ پڑھنے کے لیے جاتا تھا۔ آگے لکھتے ہیں جسٹس صاحب کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی مندرجہ بالا آیات کی بہترین تفسیر کرنے والے ہیں، اور ان کی سنت کے ذریعے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کی توہین کے مرتکبین سزائے موت کے مستحق ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث کے علاوہ مندرجہ ذیل حدیث کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے۔ جسٹس صاحب نے فیصلے میں لکھا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کو قتل کرو جو ایک نبی کو گالی دیتا ہے اور جو میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی دے، اور اسے درے لگاؤ۔ الشفاء قاضی ایاز جلد دوم صفحہ 194۔ جسٹس صاحب آگے جا کے لکھتے ہیں، ابن تیمیہ رقم تراز ہیں کہ ابو سلیمانی خطابی نے کہا کہ اگر شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہو تو اس کی سزا موت ہے، اور اس میں میرے علم کے طور مسلمان نے کوئی اختلاف رائے نہیں ہے۔ اس کا ریفرنس جسٹس صاحب نے الصارم المسلول صفحہ 4 دیا ہے۔ آنریبل جسٹس لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے میں مزید لکھتے ہیں، جس کا ریفرنس الشفاء جلد دوم صفحہ 211 ہے، کہ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ اس نقطے پر ائمہ کا اجماع ہے کہ ایک مسلمان مرتکب توہین رسالت کی سزا موت ہے۔ اسی طرح جسٹس صاحب لکھتے ہیں کہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ مزید رقم تراز ہیں، ہر وہ شخص جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی نقص نکالے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت میں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی کنایا کرے، یا کسی دوسری چیز سے آپ کی مشابت کرے بطور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، بے عزتی، تذلیل، بے لحاظی یا نقص کے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاتم ہے اور وہ قتل کیا جائے گا۔ اور علماء و فقہ کا اس نقطہ پر اجماع صحابہ کے زمانے سے آج تک ہے۔ اس کا ریفرنس ہے جی الشفاء از قاضی ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد دوم صفحہ 214۔ آگے جسٹس صاحب لکھتے ہیں، جی ابو بکر جساس حنفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں سب میں کوئی اختلاف رائے نہیں کہ ایک مسلمان جو دانستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق و توہین کرتا ہے مرتد ہو جاتا ہے اور سزائے موت کا مستوجب ہوتا ہے۔ احکام القرآن جلد 8 صفحہ 106۔ یہاں ایک اور حدیث بیان کرنا مفروض ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی سند سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس شخص کو قتل کرو جو اپنا مذہب تبدیل کرتا ہے۔ بخاری جلد 2 صفحہ 123 اس کا ریفرنس ہے۔ قاضی ایاز رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ ہارون رشید نے امام مالک سے شاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سزا کے بارے میں دریافت کیا اور کہا کہ عراق کے کچھ فقہ نے اس کو درے لگانے تجویز کیا۔ اس پر امام مالک
रहमत अलैह गज़बनाक हो गए और कहा, है अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत को ज़िंदा रहने का क्या हक़ हासिल है जब इसके रसूल को गालियाँ दी जाएँ। बस इस शख्स को जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहे कत्ल करो और उसके दुरे लगाए जो आपके सहाबा को बुरा भला कहे। इसका रेफरेंस अल-शिफा जिल्द 2 सफ़ा 215 दिया गया। मज़ीद आगे जस्टिस एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने जो लिखा, इब्न तैयमा रहमतुल्लाह अलैह इस ज़मन में फ़िक़हा की आरा बयान करते हुए लिखते हैं कि अबू बकर फ़ारसी शाफ़ी ने बयान किया कि मुसलमानों में इस बात पर इज्मा है कि शातिम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सज़ा मौत है अगर वो मुसलमान है। इसका रेफरेंस अल-सारम अल-मसलूल सफ़ा 3 है जी। आगे जस्टिस साहब ने फैसले में मज़ीद लिखा, अल-शिफा जिल्द 2 सफ़ा 284 उर्दू तर्जमा अस काजी अयाज़ में बताया गया कि फ़तह मक्का के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफ़ी का ऐलान फरमाया, लेकिन इब्न ख़तल और इसकी लौंडी को कत्ल करने का हुक्म दिया जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो थी वो शान में गुस्ताखी करते थे। कंक्लूड करते हुए जनाब जस्टिस एजाज़ अहमद चौधरी साहब ने लिखा, मंदरजा बाला बहस और गुफ्तगू के नतीजे में हमें मौत से किसी कम सज़ा की वजह मालूम नहीं होती, इसलिए सेशन अदालत की तरफ से अपील कुनंदा को दी गई सज़ाए मौत की तौसीक़ की जाती है। चूँकि ये अपील बेबुनियाद है इसलिए मुस्तरद की जाती है और मुजरम को दी गई सज़ा बरकरार रखी जाती है। इसी तरह कत्ल का मुकदमा नंबर 45 साल 2003 जो तौसीक़ के लिए भेजा गया है, इसकी तौसीक़ की जाती है और अपील कुनंदा की सज़ाए मौत की तस्दीक की जाती है। तारीख़ फ़ैसला है जी 14 सितंबर 2004। इस पर दस्तखत हुए हैं जनाब जस्टिस एजाज़ अहमद चौधरी साहब और जनाब जस्टिस मोहम्मद फ़रख महमूद, लाहौर हाई कोर्ट लाहौर। ये रिपोर्ट हुआ 2005 YLR 985 लाहौर में। दोस्तों, ये आपकी खिदमत में मैंने 295C के हवाले से एक केस पेश किया, इसके मुख्तसरन फैक्ट्स बयान किए और इसको जो हल, इसका जो फ़ैसला लिखा वो आपकी खिदमत में पेश किया। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी केस का आज तक किसी के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। यहूद नसारा, बैरूनी एजेंट, ये जो आलमी फंडिंग से जो NGOs काम करती हैं, ये वो इस कानून को ख़त्म करने के लिए शोर-ओ-गुल करते हैं। इस कानून का मकसद ये है कि अगर कहीं पता चलता है कि किसी ने कोई ऐसी बकवास की है, गुस्ताखी की है, तो उसको कानून के हवाले किया जाए, उसका ट्रायल हो, ना कि हजूम उसको पकड़ कर मार दे। तो ये बेसिकली सेफ्टी है एक ऐसे मामले के लिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ गैर मुसलमानों के लिए है। मुसलमान और गैर मुस्लिम की इसमें कोई तखसीस नहीं है, जो भी गुस्ताखी करेगा उसके लिए यही सज़ा है। लेकिन आज तक जब से ये कानून बना है, किसी को इस कानून के तहत सज़ा के ऊपर अमल दरामदगी नहीं हुई। 700-800 से ज़्यादा अभी भी पेंडिंग है यहाँ पर जो अपील्स हैं, जिनका फ़ैसला हो चुका है, एग्जीक्यूशन नहीं उनकी हो रही। और आगे मैं आपको बताऊँ, मुमताज़ कादरी के मामले में हुकूमत ने रातों रात उसको फांसी पे चढ़ा दिया था। बहरहाल एनी हाउ, कानून का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दावा करने की जो है वो के हवाले से मैं हक़ बजानम हूँ ये कहने में कि अवाइज़ों के रूप में छुपे मुदारियों सुनो, बाग़बां के भेस में छुपे शिकारियों सुनो, तुम्हारे कारे पुरफसों की आखिरी ये शाम है। अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से पूरी दुनिया में अमन अता फरमाए। अशरफ आसमी एडवोकेट को साहबज़ादा हुज़ैफ़ा अशरफ आसमी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।